آج میں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے خط کے جواب میں ایک بات لکھی، تو حضرت نے لکھا کہ ہم آج مال کا رونا روتے ہیں، اولاد کا رونا روتے ہیں، بچیوں کا رونا، بیٹیوں کا رونا روتے ہیں، بیٹوں کا رونا روتے ہیں، اپنا رونا نہیں روتے ہیں، اپنا رونا نہیں روتے۔ اپنا رونا کا مطلب کہ میرا کیا بنے گا، میرا مستقبل کیا ہے۔ بھائی بیوی کے لیے حلال حرام کی پرواہ میں نے چھوڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے یہ سوٹ چاہیے، یہ میک اپ چاہیے، یہ فلاں چیز چاہیے، یہ فلاں چیز چاہیے۔ اب کوئی اگر آپ کو کہے تو ہو سکتا ہے کوئی اگر منع کرے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بیوی کو میک اپ لا کے دیں، آپ بیوی کو سوٹ لا کے دیں، لیکن حرام طریقے سے تو نہ کمائیں۔ ٹھیک ہے آپ بچوں کی فرمائشیں پوری کریں، آپ ان کو لاڈ پیار دیں، لیکن حرام طریقے سے تو کما کے نہ لا کے دیں۔ تو وہ ساری چیزیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ملاوٹ ہے، دو نمبری ہے، یہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ بھائی میں اپنے بچوں کو اور زیادہ کما کے دوں، اور زیادہ کما کے دوں، اور زیادہ کما کے دوں۔ تو جب آپ کما کے دیں گے، کما کے دیں گے، کما کے دیں گے، ان کا تو آپ نے فیوچر بنا دیا، اپنا کیا کیا؟ بچوں کا فیوچر تو بن گیا، گاڑی بھی آ گئی، بنگلہ بھی آ گیا، خواہشات بھی بڑی بڑی پوری ہو گئیں، اچھے کپڑے بھی مل گئے، اچھا میک اپ بھی مل گیا، ان کا فیوچر تو آپ نے بنا دیا۔ آپ مریں گے تو ان کو ایک بنگلہ مل جائے گا، ایک گاڑی مل جائے گی، جائیداد میں پیسے مل جائیں گے۔ اپنے لیے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ تو۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ بھائی ہم اولاد کا رونا روتے ہیں، مال کا رونا روتے ہیں، دوسروں کا رونا روتے ہیں، اپنا رونا نہیں روتے۔ یہ شیطان مزین اس طرح کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان ہمارے سامنے دنیا کی زندگی کو ایسے ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتا ہے، ایسے بنا کے پیش کرتا ہے کہ آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ پھر حلال حرام کی تمیز ختم، پھر کیا کسی کو دھوکہ دینا، کیا کسی کو ملاوٹ کرنا، کیا دو نمبری، یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی۔ جب مقصد ایک بنا لیا کہ یہ ہدف ہے پیسہ، بس اب اس کے لیے کچھ بھی کریں۔ تو ایک کام شیطان یہ کرتا ہے، شیطان برے کاموں کو اچھا لیبل دیتا ہے، برے کاموں کو، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بنیادی مسائل کیا ہیں اور کہاں سے پیدا ہوئے ہیں، اس کا حل کیا ہوگا۔ دیکھیں مثال کے طور پر شیطان کسی کو کافر بنانا چاہتا ہے، مثال کے طور پر وہ چاہتا ہے کہ یہ ایمان اس کا ختم ہو جائے، تو وہ ڈائریکٹ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ کا انکار کر دو، تم رسول کا انکار کر دو، تم آخرت کا انکار کر دو، تم قرآن کا انکار۔ ایسے شیطان کہتا ہے کسی کو؟ نہیں کہتا، کبھی نہیں کہے گا آپ کو۔ کسی مسلمان کو کہے گا، وہ آگے سے تھپڑ مارے گا اس کو کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، تم، میں اللہ کا انکار کیسے کروں، میں رسول کا انکار کیسے کروں، آخرت کا انکار کیسے کروں، تمہیں شرم نہیں آتی، مجھے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، یہی کہے گا نا۔ لیکن اسی چیز کو، یہ جو اللہ کا انکار ہے، اس کو اگر وہ تھوڑا سا سائنسی ٹچ دے دے کہ سائنس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، تجربے سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، فلاں یہ، اور اس طرح کر کرا کے دل میں یہ شک پیدا کر دے معاذ اللہ کہ اللہ ہے یا نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ شخص اللہ کا انکار کرے گا۔ اور وہ انکار وہ کہے گا میں بغیر دلیل کے تو انکار نہیں کر رہا، میرے پاس تو دلیل ہے، میرے پاس تو دلیل ہے۔ اب جب دلیل کا مطلب اس کے سامنے شیطان نے اس کو کیا کر دیا؟ مزین کر دیا۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جو اللہ کو مانتا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اگر شیطان ڈائریکٹ کہتا کہ کافر ہو جا، وہ نہیں ہوتا، لیکن اس طریقے سے کہا تو وہ ہو گیا کافر۔ یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کا کام شیطان آپ کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ ہے تم کر لو، گناہ سمجھ کے کر لو، وہ کوئی ایسا اس کا۔ میں آج پڑھ رہا تھا، سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عبدالعزیز، ان کا ایک مقولہ نقل کیا ہوا تھا ان کے پیج پہ کسی نے، بڑی کام کی بات ہے، مجھے بہت ان کی یہ بات اچھی لگی، بہت گہری بات ہے۔ انہوں نے لکھا تھا، مثال کے طور پر ہمارے یہاں جب پولیس کسی کو پکڑتی ہے نا، کوئی مجرم نہ بھی ہو تو وہ اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے چوری کی، ہوتا ہے نا ایسا۔
کہ بھئی کسی کو پکڑا, اب اس سے کچھ اگلوانا ہے, تو اس کو اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ اس نے نہیں بھی کیا ہوگا تو وہ کہے گا میں نے کیا ہے, وہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے. اچھا پھر جب وہ تسلیم کرتا ہے, وہ جا کے عدالت میں بیان دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں بقائی میں ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ جرم میں نے کیا ہے. الفاظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ بقائی میں ہوش و حواس بلا جبر بلا اکراہ, اپنے پورے اختیار کے ساتھ. ان میں سے کوئی بھی چیز موجود ہوتی ہے؟ وہ جبر بھی ہوتا ہے, اکراہ بھی ہوتا ہے, اختیار بھی نہیں ہوتا, مجبوری میں کر رہا ہوتا ہے. لیکن الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ بغیر کسی کی مجبوری کے میں یہ کر رہا ہوں. یہ جو نظریہ ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے, اس پہ جو وار ہوتا ہے, اس پہ وار اس قسم کا نہیں ہوتا کہ پولیس ڈنڈا لے کے آپ کو کہے کہ تم کافر ہو جاؤ. اس پہ وار کرنے والی جو پولیس ہے وہ الگ ہے, اس پہ وار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ الگ ہیں. وہ وار کرتے ہیں آپ کی عقل پہ. اب وہ بار بار آپ کی عقل, آپ کو بار بار ایک چیز آپ کی نظر سے گزرے گی, ایک دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, پانچویں دفعہ. یہ جو بار بار اسلام کے خلاف وہ چیز آپ کے دماغ پہ وار کر رہی ہے, آپ اس کو سمجھیں یہ پولیس والے آپ کو وہ کوڑے مار رہے ہیں. اب وہ چیز وار کرتے 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 دماغ کو اتنا افیکٹ کرتی ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ نظریہ ٹھیک ہے, معاذ اللہ قرآن میں جو بات تھی یا آج تک جو ہم علماء سے سنتے آ رہے تھے معاذ اللہ وہ غلط تھا, یہ نظریہ ٹھیک ہے, اور یہ نظریہ میں اپنے پورے اختیار بقائمی ہوش و حواس اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حالانکہ وہ یہ جو اقرار کر رہا ہے وہ بقائمی ہوش و حواس نہیں کر رہا. میڈیا کا کام کیا ہے بھائی؟ آپ جھوٹ کو سچ ثابت کریں, سچ کو جھوٹ ثابت کریں. ہمارے میڈیا میں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھیں ہمارے میڈیا کو ٹارگٹ ملتا ہے کہ اس سیاسی رہنما کو پروموٹ کرنا ہے, تو اس سیاسی رہنما کو ہیرو بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر ان کو ٹارگٹ ملتا ہے کہ اس سیاسی رہنما کی ویلیو گرانی ہے, اس کو ڈی گریڈ کرنا ہے, اس کے کرپشن کے کیسز فلاں فلاں یہ لوگوں کو دکھانا ہے. وہ دکھانا شروع کرتے ہیں, اسی شخص کو لوگوں کی نظر میں گرا دیتے ہیں. تو یا تو یہ آدمی ٹھیک تھا یا غلط تھا. کیا خیال ہے؟ یا تو یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے ٹھیک تھا اب غلط ہو گیا, پہلے غلط تھا اب وہی شخص اپنی انہی کرتوتوں کے ساتھ پہلے ٹھیک اب غلط, پہلے غلط اب. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کا نظریہ کیسے چینج ہوتا ہے؟ یہ ذہن سازی کوئی کر رہا ہے اور اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ پھر اس کو باقاعدہ ایک نظریہ بنا کے وہ یعنی وہ دل سے اس کی آواز نکلتی ہے کہ بھائی یہ میرے دل کی آواز ہے, حالانکہ وہ اس کے دل کی آواز, وہ اس کے دماغ پہ وہ کوڑے لگے ہوئے ہیں, 1 2 3 4 5 6 وہ کوڑے لگے 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 اس کا نظریہ ہی تبدیل ہو گیا.